رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد ونبي الأمجد المصطفى الأحمد سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وغر الميامين، واللعنة الدائمة باقية متوالية متكاثرة على آدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الصادق عليه السلام: إنما سميت فاطمة لأن الخلق فتموا عن معرفتها. صلوات پڑھیں محمد وعلى عزیزان ایمان، سامعین گرامی قدر، ایام عزا ہے اور ایام فاطمی اولا 75 دن کی روایت کے حساب سے ابتدائی مجلس میں ہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگارہ اس عزا کی برپائی کے لیے اور اس عزا کی ترویج کے لیے اس ذیل میں جتنے بھی قدم اٹھائے جائیں، جتنے بھی عمل کیے جائیں، پروردگارہ سب کو قبول کرے اور اس کی وہ جزا عطا کرے کہ جو اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یقیناً یہ وہ ایام ہیں کہ یوں تو مکمل سال نہیں، مکمل زندگی درکار ہے سیدہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ مکمل زندگی بلا مبالغہ ایک انسان کی پوری زندگی صرف ہو جائے گی، مگر مقام سیدہ سمجھ میں نہیں آئے گا، فضائل سیدہ بیان نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ فضائل اس کے بیان کیے جائیں کہ جس کو چاروں طرف سے پرکھ لیا گیا ہو، یعنی جس کے کمالات پر ہمارا احاطہ ہو کہ ہم جانتے ہیں یہ کون ہے، کتنا ہے، کیا ہے، وہ بتا سکتے ہیں، لیکن جس کی معرفت سے خلق کو روک دیا گیا ہو، اس کے بارے میں لب کشائی تو صرف اتنی ہی ہو سکتی ہے جو ہماری ظاہری آنکھیں ان کی ظاہری زندگی کو دیکھ رہی ہیں۔ ان کی فضیلت تو وہی بیان کر سکتا ہے نا کہ جو کن ہے حقیقت فاطمہ تک پہنچا ہو۔ ہم تو اس دہلیز کے اوپر نظر رکھنے کی جرات نہیں کر سکتے ہیں جس دہلیز کے پیچھے وہ رہتی تھی۔ اس ذات والا صفات کے سلسلے سے جو بھی بیان ہوتا ہے، جو بھی بیان کرتا ہے اس دنیا میں، وہ صرف فاطمہ کی ظاہری زندگی ہے۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی میں انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے مگر فضائلات کم نہیں پڑتے ہیں، تو سوچے جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی تو فضائل کا کیسا دریا بحر زخار موجزن ہوگا کہ انسان اس میں غرق ہو جائے گا، مگر عقل و شعور تک وہ کن ہے حقیقت نہیں پہنچے گی۔ قول صادق ہے: انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها۔ جناب سیدہ کے نام کے سلسلے سے بہت سارے مطالب ہیں،
فاطمہ کے معانی کیے جاتے ہیں، کیوں فاطمہ نام رکھا گیا کہ وہ روکنے والا، فاطم کا مطلب یہ تو روکنا، کہا کہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے روک دیں گی، فاصل بن جائیں گی، درمیان میں آ جائیں گی۔ اور جو دوسرا بیان کیا گیا فوتمو ان معرفتہا، خلق کو ان کی معرفت سے روک دیا گیا، یعنی نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ جو ہے وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتا ہے کوئی، نہیں، آپ کے عقل کے اندر اور آپ کے ظرف میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ حقیقت کو درک کر سکے۔ ہے کیا فاطمہ؟ چھٹے امام کا یہ قول ہے، ایک حدیث ہے، اور جب وہ تفسیر کرتے ہیں، یہ تفسیر فرات کی عبارت ہے، جہاں پر سورہ انا انزلنا کی تفسیر کر رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی ایک آیت میں آنے کے بعد کہتے ہیں اللیل ہوا فاطمہ والقدر ہوا اللہ، لیل سے مراد فاطمہ ہے، قدر سے مراد خدا ہے۔ یوں ہی نہیں کہا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ درک نہیں کر سکتے لیلۃ قدر کیا ہے، یعنی کیا مطلب ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے فاطمہ کیا ہے۔ اس حدیث کی تفسیر یہ دوسری حدیث کر رہی ہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، کیا گرا، ایک حدیث کی تفسیر دوسری حدیث کر رہی ہے، لأن الخلق فطموا عن معرفتہا، اور دوسری کہ فاطمہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیے یہ لیلہ قدر کیا ہے، یہ شب قدر کیا ہے۔ لیل سے مراد سیدہ کائنات اور قدر سے مراد پروردگار عالم کی ذات کو امام نے اشارہ کیا ہے۔ عزیزان ایمان، سامعین گرامی قدر، جیسا کہ میں نے جملہ آپ کے سامنے عرض کیا، کوئی نہیں ہے کہ جو اس ذات کی حقیقت تک پہنچ سکے، تو پھر سمجھ میں کیسے آئے گا، پھر وہ ذات سمجھ میں کیسے آئے گی، کہ وہ چیزیں جو ان کے ہی بطن سے صادر ہوئی ہیں، وہ چیزیں کہ جو ان کے جیسے ہی عصمت رکھنے والے افراد نے بیان کیا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ تو سمجھتے ہیں نا، وہ تو سمجھتے ہیں نا، وہ نہ سمجھتے تو پھر کیوں یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے لیے حجت ہم ہے، ہمارے لیے حجت ہماری ماں فاطمہ ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں نا، انہوں نے تو ان کے اعمال کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے اطوار کو، ان کی سیرت کو، ان کے سارے عمل کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، اپنی زندگی میں اتارا ہے، تو مقام عصمت پر فائز ہوئے ہیں۔ محوریت ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ائمہ کے نزدیک، معصومین کے نزدیک محوریت ہے۔ تو سیدہ کو اگر سمجھنا ہے تو ان کے قول سے، اور سب سے پہلا قول رسول خدا کا، اور عجیب قول ہے یہ، اور عجیب حدیث ہے۔ میں اس مختصر سی مدت میں ہو سکتا ہے کہ میں 6 7 8 10 حدیثیں صرف وہ بیان کروں جو سیدہ کے لیے ائمہ سے اور پیغمبر سے وارد ہوئی ہیں، چونکہ یہ ایام عزائے فاطمی ہے، یہاں صرف گفتگو کا محور جو ہے وہ ذات سیدہ ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا۔ آپ سمجھیں گے کیا ہے یہ جملہ سمجھیے، ذات تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، اور عجیب جملہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے سیدہ کے غضبناک ہونے سے، اور راضی ہوتا ہے ان کی رضایت سے۔ اور یہ حدیث جو ہے بڑی معتبر حدیث ہے، بخاری نے بھی درج کیا ہے اسے، اور واقعی سنہرے حرفوں سے لکھی جانے والی حدیث ہے۔ بخاری جیسا عالم اہل سنت اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح میں ذکر کر رہا ہے، تو سوچے ہمارے ہاں تو ہے یہ، ہمارے ہاں تو بحد تواتر ہے، کئی ذرائع سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، اور جب اس حدیث پر شیعہ اور اہل سنت دونوں کا متفق علیہ اعتقاد ہو جائے اور اتحاد ہو جائے، تو یہ حدیث جو ہے وہ سلسلۃ الذہب سے کم نہیں ہے۔ سارے کے سارے مانتے ہیں، اور سب کے سب کیا مانتے ہیں؟ اللہ غضبناک ہوتا ہے اگر سیدہ غضبناک ہو جائے، اللہ راضی ہوتا ہے اگر سیدہ راضی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ۔ ابھی تک انسانوں کو، ہم کو، آپ کو، جس کو بھی جو بھی حکم دیا گیا، کس لیے دیا گیا؟ نماز پڑھو، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ عمل خیر کرو، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ محرمات سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ غضبناک نہ ہو جائے۔
برے کاموں سے اپنے آپ کو روکو، کیوں؟ تاکہ اللہ غضبناک نہ ہو جائے۔ یعنی ہمارا منشا جو ہے وہ غضب اور رضائے خدا پر جو ہے منحصر ہے، ہم کام کریں تو وہ راضی ہو۔ مگر یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے، یہ عمل کرے اور رضایت دکھائے تو وہ راضی ہو، یہ غضبناک ہو۔ عجیب ہے، پروردگار عالم کی تعریف کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ وہ صفات ہے سیدہ کائنات کی کہ جو محکم اور مبنی چیزوں کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ پروردگار کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید کھولیں گے، پہلی آیت شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف میں جب اللہ اپنی تعریف خود کراتا ہے تو اپنے آپ کو رحمان بتاتا ہے، اپنے آپ کو رحیم بتاتا ہے، کوئی اور صفت تو نہیں ہے نا، تو واضح سی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے۔ میں کون ہوں؟ میں رحمان ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں رحیم ہوں۔ یعنی جب تعریف پروردگار کی جائے گی تو رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کو پسند ہے کہ مجھے رحمان کہہ کر بلایا جائے، مجھے رحیم کہہ کر بلایا جائے، مگر یہ سچویشن وہاں بدل جاتی ہے۔ اگر سیدہ غضبناک ہو جائے تو اللہ غضبناک ہوگا، تو پھر نہ رحمانیت رہتی ہے نہ رحیمیت رہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل جو چیز خدا کو پسند ہے پھر وہ اس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ نہیں، نہ میں رحمان ہوں نہ میں رحیم ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غضبناک ہے جسے میں چاہتا ہوں، جو میری کنیز خاص ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ پوری دنیا خدا کو راضی کرنے کے لیے لگی ہے اور خدا اپنے کنیز خاص کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ میں غضبناک ہو جاؤں گا اگر سیدہ غضبناک ہو جائے، میں راضی رہوں گا۔ اور اس کے بعد سے جو اعتقادی بحث سے بہت ساری بحثیں میں ان سے درگزر کرتے ہوئے پھر دوسری حدیث پر آ رہا ہوں۔ یا اس حدیث سے ذات سیدہ تک پہنچنے کی کوشش کیجئے اور واقعی اندازہ لگائیے کہ فضیلت کے کس مقام پر ہے۔ یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے سیدہ کے لیے؟ ایک حدیث پیغمبر سے، جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ حدیث نقل کی اور کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ یقول قبل موت ثلاث، اپنی آخری دنوں میں، یعنی 3 دن پہلے، اپنی موت سے 3 دن پہلے رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، یا ابا ریحانتین، اے 2 پھولوں کے باپ، مولا کائنات سے مخاطب ہو کر، یا ابا ریحانتین، اے 2 پھولوں کے باپ، اسی کا بریحانتی من الدنیا، میں اپنی اس دنیا کے اس پھول کی تجھ سے وصیت کرتا ہوں۔ یہاں ہوگی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیرحد عن قریب احد الرکنات، عن قریب تمہارے 2 رکنوں میں سے ایک رکن منہدم ہو جائے گا، بس تم صبر کرنا، بس تم اس پر جو ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور صبر کرنا۔ اس کے بعد سے جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کی وفات ہوگی، وَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ قال علی ھذا احد الرکن قال علی رسول اللہ، جب پیغمبر کی وفات ہو گئی تو علی نے کہا یہ وہ پہلا رکن تھا کہ جس کے سلسلے میں رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا۔ اور جب سیدہ کا انتقال ہوا، جب سیدہ کی شہادت واقع ہوئی تو مولا کائنات نے کہا یہ وہ دوسرا رکن تھا میرا۔ 2 رکنوں پر علی محکم کھڑے ہیں۔ اور جیسے سیدہ کی شہادت ہوئی، کیا کہا؟ یہ دوسرا رکن تھا جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا۔ اب میں آپ کو ایک گوشے کی طرف اور ایک لطیف سا اشارہ یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اشارہ یہ کہ علی کون ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہی ٹکا ہوا ہے نا اس بات پر، مولا کائنات کی ذات اور مولا کائنات کی ولایت کے اوپر، اور اسی بات کا جھگڑا ہے نا۔ ولایت بلا فصل کے ہم ماننے والے، اور ولایت کے اوپر سارے عقیدے کی جتنی موٹی موٹی کتابیں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے سب یہی اسی ایک لفظ ولایت کے اوپر ہے۔ علی کون ہے؟ علی ہے ولایت کا وہ قلعہ، توجہ فرمائیے گا، علی ولایت کا وہ قلعہ ہے کہ جس کی بنیاد 2 پایوں پر ہے، ایک رسول ہے، ایک ذات سیدہ ہے۔ اور ولایت کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھیں گے؟
اور علی کی ولایت کو سمجھنا ہے، علی کے ولی ہونے کو سمجھنا ہے، تو کیا سمجھیں گے؟ بھائی آج کی دنیا میں دیکھیں کتنے ولی ہیں، جہاں جہاں پر اپنے ہندوستان میں تو خاص طور سے جب سڑکوں کے کناروں پر کوئی قبر ملتی ہے تو کسی نہ کسی ولی کی ہی ہوتی ہے نا؟ اور نہ جانے کتنے ولی ہیں، میں نام وغیرہ تو نہیں لوں گا، لیکن آپ بہرحال بافہم ہیں اور سمجھتے ہیں باتوں کو. کتنے ولی ہیں. لوگوں نے بڑا آسان بنا لیا ہے، اس لفظ ولی کو بہت آسان بنا لیا ہے. لفظ ولی ہونا پروردگار عالم کا بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے. یہاں انسان اپنے آپ کو اس معیار پر، اس میزان پر اتارے تب جا کر کے کہیں ولی خدا کی فہرست میں آ سکتا ہے، بن سکتا ہے. انسان ولی بن سکتا ہے، انسان کچھ بھی بن سکتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. توجہ فرمائیے گا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر کوئی ولی نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا ہے. وہ عمل ہونا چاہیے. بننے کو تو انسان معصوم کا بھائی بن سکتا ہے، عمل ہونا چاہیے. توجہ فرمائیے گا، بننے کو انسان معصوم کا بھائی بن سکتا ہے، عمل ہونا چاہیے. نہیں سمجھے؟ معصوم نے بعض غیر معصوم کو اپنا بھائی کہا. میں جناب عباس کی بات تو بہت دور ہے، وہ تو سلسلے نسب سے بھی بھائی ہو سکتے ہیں، کردار سے بھی بھائی ہو سکتے ہیں. میں تو ابو ذر کی بات کر رہا ہوں. ابو ذر تو صحابی پیغمبر ہے، میں شیخ مفید کی بات کر رہا ہوں. عمل اور علم کو اتنا بڑا بنا دو کہ معصوم تمہیں اپنا بھائی کہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ولی کوئی بھی بن سکتا ہے، مگر ولی بننے کے لیے اس عمل کو اور اس آزمون کو دینے کی ضرورت ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہے، جو پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے رکھا ہے کہ اس مرحلے پر کھرے اترو، اس امتحان میں پاس ہو، تب جا کر کے تم ولی بنو گے. ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں ولی کون ہے. قرآن کی ایک آیت، الا وان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کا ولی وہ ہے جو نہ خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرتا ہے، نہ خوف کھاتا ہے اور نہ ہی رنجیدہ ہوتا ہے، نہ غم کرتا ہے. اللہ کے ولی کی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جو نہ ڈرتا ہے اور نہ غم کرتا ہے، نہ رنجیدہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے کے جو واقعات ہیں، جو تشریح ہے، جو تفسیر کی گئی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ کہاں پر یہ آیت آئی، کہاں پر یہ بیان کیا گیا، کہاں کون ولایت کا دعویٰ کر رہا تھا اور وہاں پر جو دوستی کا دعویٰ کر رہا تھا. وہاں تسلی قلب کے لیے پیغمبر نے اس جملے کو ارشاد فرمایا، اللہ کا ولی وہ ہے جو نہ خوف کھاتا ہے نہ غم کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا عزیزان ایمان. آیت اللہ وحید خراسانی مسجد اعظم میں اپنے درس میں اس جملے کی تفسیر میں ایک بڑا پیارا سا جملہ کہتے ہیں. جب یہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے بڑا پیارا سا جملہ کہا. یہ باتیں میں یہیں پر پڑھ سکتا ہوں اور اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا، چونکہ یہ باتیں آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. اور اس درس خارج میں وہ جملہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ دنیا آج انہی دو لفظوں کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہے. انسان یا خوف زدہ ہے یا رنجیدہ ہے، یا ڈرا ہوا ہے یا غمگین ہے. اور جب تشریح کی تو کہتے ہیں کہ خوف اس بات کا، پہلے تو غم اس بات کا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں مجھے ملی کیوں نہیں. میں نے یہ نہیں کمایا، میں نے وہ نہیں کمایا، میں نے یہ نہیں بنایا، میں نے وہ نہیں بنایا، میں نے یہ جائیداد نہیں لی، میں نے گاڑی نہیں لی، میں نے بنگلہ نہیں لیا، میں نے بینک بیلنس نہیں بنایا، میں نے یہ ساری چیزیں نہیں کی. اس بات سے انسان غمزدہ ہے کہ میں یہ حاصل نہیں کر پایا. اور خوف کیا ہے کہ جو حاصل کیا ہے کہیں وہ ہاتھ سے چلا نہ جائے، کہیں کوئی لے کے چلا نہ جائے. توجہ فرمائیے گا، یہاں پر جملہ کہتے ہیں جو بھی انسان انہی دو صفتوں کے اوپر قابو پا کر کے آگے بڑھ جائے وہ ولی خدا ہوتا ہے. یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو نہ ڈرتا ہے نہ غمگین ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. دونوں صفتوں پر قابو پا کر کے آگے بڑھ جائے تو ولی خدا ہے. اب نہ اسے کسی چیز کا غم ہے
نہ کسی چیز کا خوف ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ ولایت کی منزل ہے, وہ عام سے ولی کہ جو کسی کے اوپر بھی صادق آ سکتا ہے. توجہ فرمائیے گا, اس بات کو یہاں پر رکھیے. اور دوسری چیز حدیث سے, یہ قرآن کی بات تھی, حدیث کی بات کیا؟ پیغمبر سے پوچھا گیا ولی کون ہے, ولایت ولی کسے کہا جاتا ہے؟ تو پیغمبر نے ایک بڑی لمبی حدیث ہے, میں اس کے کچھ جملے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پیغمبر نے وہاں ولی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ سکتوا وسکوتہم ذکر اللہ. ولی اگر خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی ذکر خدا ہے. ولی اگر کلام کرے تو اس کا کلام عبرت ہے. وہ مشیہم مشو بین الناس, اگر وہ لوگوں کے درمیان میں چلتا پھرتا ہے تو اس کا یہ چلنا پھرنا پروردگار عالم کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے. یعنی ہر زاویے سے کوئی انسان جس کے عمل کے اندر, جس کے وجود کے اندر للہیت پائی جائے وہ ولی ہوتا ہے. اور اس کے بعد کا آخری جملہ کہ اگر ولی خدا کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے اس عمل میں اور اس مذہب میں اس کے لیے کیا رکھا ہے تو ان کی جانیں ان کے وجود میں باقی نہیں رہیں گی. عجیب جملہ ہے. خوف خدا سے روح پرواز کر جائے گی, شوق جنت میں روح پرواز کر جائے گی اگر تمام باتیں ان کے لیے واضح ہو جائے. یہاں پر حدیث کی روح سے ولی کون ہے؟ جس کا سکوت ذکر خدا ہو جائے, جس کا کلام عبرت ہو جائے, جس کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے درمیان لوگوں کے لیے نعمت ہو جائے. یہ ہے ولی. دونوں طریقوں سے, قرآن کی روح سے بھی اور حدیث کی روح سے بھی دیکھیے گا. توجہ, یہ عام سی ولایت کا معیار ہے, مگر جو ولایت عظمیٰ پر فائز ہوتا ہے اس کو ان باتوں سے مقایسہ نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ اس کے لیے تو یہ دیکھا جاتا ہے, وہ یہ کہتا وہ نظر آتا ہے پروردگار نہ تیری جنت کی لالچ میں نہ تیرے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کی ہے, تجھے لائق عبادت پایا ہے تو میں نے تیری عبادت کی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. نہ خوف ہے کسی چیز کا, نہ غم ہے, نہ لالچ ہے کسی چیز کی. حکومت میں ہوتے ہوئے بھی مقام ذکار پر بیٹھے ہوئے اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں میں خود سے ٹاکے لگا رہے ہیں. اور کسی صحابی نے جب ابن عباس نے پوچھ لیا مولا آپ تو حاکم ہیں, آپ تو خلیفہ وقت ہیں, آپ کے ہاتھ میں زمام حکومت ہے, پھر آپ اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں میں ٹاکے کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا جملہ کہا ہے, میرے نزدیک تمہاری یہ حکومت مکھی کے اس فضلے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے کہ جو وہ جگہ جگہ پر چھوڑ آتی ہے. سوچیں آپ کیسی کیسی تعبیریں کی ہیں اس خلافت کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو نہ ڈر ہے خلافت کے جانے کا, نہ علی غمگین ہے اس خلافت کو حاصل کرنے کے لیے. ولایت عظمیٰ پر فائز ہیں, اور جب اس مرحلے پر فائز ہو جائے ولایت تو جو اس ولایت کو سہارا دے اسے سید کائنات کہا جاتا ہے. جو اس ولایت کی رکن قرار پائے اسے سید کائنات کہا جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی خبر ملی اور بچوں کا گریا اور بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے, وہ علی منہ کے بل زمین پر گرے, منہ کے بل. توجہ فرمائیے گا. یہ کیوں؟ ظاہر سے بات ہے کسی عمارت کی بنیاد ہٹا دیجئے تو کیا زمین پر نہیں آئے گی؟ علی کا مسجد میں گرنا میں مسائب نہیں, بس یہ ایک جملہ میں اشارہ کر رہا ہوں, اس کے بعد سے پھر ایک چھوٹی سی مختصر سی تحلیل, اس کے بعد سے پھر مسائب. کسی عمارت کی بنیاد کو ہٹا لیجئے, وہ عمارت کتنی دیر تک باقی رہے گی؟ یہ وجہ کہ جب رکن جدا ہوا تو علی منہ کے بل زمین پر گرے. دوسرا مرحلہ سیدہ رکن ولایت ہیں, رکن ولایت. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ اس دنیا سے لے کر کے, یعنی اسلام سے پہلے کی دنیا اور اسلام کے بعد کی دنیا, دونوں دنیاؤں کے لیے, دونوں جگہوں کے, دونوں زمان کے لیے, دونوں وقت کے لیے پیغمبر نے رہتی دنیا تک عورت کے مقام و مرتبے کی ایک مثال قائم کی. توجہ فرمائیے گا. آپ صدر اسلام سے پہلے عورت کے حال
اور اس کی جو ہے وہ اس سماج میں حیثیت کا مطالعہ کیجئے، کیا تھا، کون تھی عورت اس دنیا کے لیے. توجہ فرمائیے گا، میں بس یہ آخری تحریر اور اس کے بعد سے زحمت تمام. عورت کیا تھی؟ عورت صرف اور صرف تسکین قلب کا ذریعہ تھی اور کچھ نہیں. یورپ میں، اپنے ہندوستان میں، عرب میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی آپ تاریخ پر نظر دوڑائیے تو عورت کے اوپر ظلم و زیادتی کی وہ داستان ملتی ہے کہ انسان اگر وہ تصور کر لے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یورپ میں اپنا دل بہلانے کے لیے عورتوں کو بھوکے درندوں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ اس کے جسم کو نوچ کھائیں، اور انسان اپنے دل کو جو ہے اس منظر کو دیکھ کر کے اپنے دل کو قرار دے. کل درندوں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا، آج بعض ایسے ٹی وی شوز بنائے جا رہے ہیں، بعض ایسے سپورٹس اور ایسے کھیل کا نام دیا جا رہا ہے کہ جہاں پر عورتوں کو چند مردوں کے درمیان میں چھوڑ دیا جا رہا ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کل کی دنیا کا اور آج کی دنیا کا مقایسہ کر لیجئے. یورپ کی بات تھی. عرب کا تو مشہور ہے دختر کشی. بچی پیدا ہوئی اور اسے جو ہے وہ زندہ زندہ درگور کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ باعث ننگوار ہے، باعث شرمندگی ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. یہ باعث شرمندگی تھی ان کے لیے. اپنے ہندوستان کا حال دیکھ لیجئے. ایک وہ زمانہ تھا اس زمانے میں کہ جب جو ہے وہ شوہر اگر مر جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی چتا پر بیٹھ کر کے اسے بیٹھا کر کے اسے جلا دیا جائے، جسے ستی پرتھا کہا جاتا ہے نا. حقیقتیں تو ہے نا سب. ایسے ماحول میں پیغمبر نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے دنیا کے لیے مثال رکھی. توجہ فرمائے. اور ایک ہی نہیں بلکہ اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً یہ احترام کا سلسلہ رہا کہ کبھی بیٹی باپ کے لیے ام ابیہ ہوئی، کبھی بیٹی باپ کے لیے زین و ابیہ ہوئی، کبھی فاطمہ بنی، کبھی زینب بنی، کبھی رسالت نے تعظیم کی، کبھی امامت نے تعظیم کی. اس مرحلے پر پہنچایا ہے، اس مقام پر پہنچایا ہے. ایسی مثال آج یہ دنیا میں جو حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے نا پوری دنیا میں، آج دنیا میں جو بے حیائی کا مسئلہ چل رہا ہے نا، آج جو یہ آزادی نسواں کے کتھت روپ سے قائل ہیں، یہ آزادی نسواں کا جو پرچار کر رہے ہیں کہ عورتوں کو آزادی نہیں ہے، نہ ایران میں مسلمانوں کے درمیان، خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان، یا اسلام کہہ لیجئے آپ، اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، یہ پلٹ کر کے اسی زمانے میں جانا چاہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. جس مقام کو، جس مرتبے کو، جس حیثیت کو، جس عزت کو، جس رتبے کو، جس عہدے کو، جس منصب کو رسول نے عورتوں کے حوالے کیا ہے، یہ دنیا اس منصب کو برداشت نہیں کر رہی ہے. یہ چاہتی ہے کہ اس منصب کو اس سے نوچ کر پھینک دیا جائے اور یہ پھر سے وہی دبی ہوئی، کچلی ہوئی اور یہ وہی ظلم و زیادتی کی شکار عورت بن جائے جو انسانوں کے لیے صرف باعث تسکین قلب ہو جائے اور کچھ نہیں. یہی وجہ ہے. آپ غور کیجئے، صاحبان علم و بصیرت ہیں اور آپ کی نظریں دنیا بھر کے جو ہے وہ تمام عمل پر، حوادث پر رہتی ہیں. آپ دیکھیں آج معاشرہ ہمارا کہاں پہنچ رہا ہے. عورتیں جو ہیں شادی کرنے سے انکار کر رہی ہیں، ماں بننے سے انکار کر رہی ہیں. بہت ساری مثالیں موجود ہیں. نہ شادی کرنا چاہتی ہیں، نہ ماں بننا چاہتی ہیں، نہ سماج بنانا چاہتی ہیں، نہ معاشرے کی تربیت کرنا چاہتی. توجہ فرمائیے گا. پروردگار عالم نے اس نظام کائنات کو سائیکل کی طرح رکھا ہے کہ جس کے آگے شوہر کا پہیہ ہے، جس کے پیچھے زوجہ کا پہیہ. جب یہ دونوں برابر سے چلیں گے تو پھر راہ آسان ہوتی ہے، ورنہ اگر ایک بھی ختم ہو جائے تو نہ یہ راہ رہے گی، نہ وہ منزل رہے گی، نہ وہ مقصد رہے گا. توجہ فرمائے. دنیا یہی تو چاہتی ہے اس سے وہ مقام چھین لو جو ماں بننے کے بعد اسے ملتا ہے. ماں بننے کے بعد کیا مقام ملتا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے. توجہ فرمائیں. ماں بننے کے بعد کیا مقام ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جا بجا اس کی عظمت کے لیے، اس کے احترام کے لیے، اس کی عزت کے لیے آیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ کبھی ان کے سامنے بے احترامی نہ کرنا، بلند آواز سے کلام نہ کرنا، کبھی اپنے بازوؤں کا پوز مت دینا، کبھی ان سے تلخ کلامی نہ کرنا. وہ سارے کے سارے رول، سارے کے سارے قانون، سارے کے سارے ریگولیشن جو پروردگار عالم نے عورتوں کے لیے
بنائے ہیں، دنیا یہ چاہتی اسے چھین لیا جائے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج اس سماج میں عورت صرف شو کیس میں بیٹھی ہوئی ایک گڑیا کی حیثیت رکھتی ہے جسے سجا سوار کر بیٹھا دیا گیا۔ یہ عورت ہے جو معاشرہ تعمیر کر سکتی ہے، یہ عورت ہے جو سماج بنا سکتی ہے، یہ عورت ہے جو جوانوں کی تربیت کر سکتی ہے، یہ عورت ہے جو کہ ایک مستقل، ایک بہترین معاشرہ اور مثالی معاشرہ دنیا کے سامنے لا سکتی ہے۔ مگر جب اس مقام پر پہنچے گی ہی نہیں، جب اس منصب کو وہ حاصل ہی نہیں کرے گی، تو کیسا سماج، کیسا معاشرہ، کیسا مقام، کیسا رتبہ، پھر کچھ نہیں آئے گا۔ عزیزان ایمان، پیغمبر اکرم نے سید کائنات کے وجود کو دنیا کے سامنے اسی لیے لا کر کھڑا کیا۔ دیکھو فضائلات کے لیے جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں سب کے سب اس وجود سے نکل رہے ہیں۔ جو بھی تصور کر سکتے ہو اس وجود پر دیکھو اور یہاں سے نکلتے ہوئے ان فضائل کے گوشوں کو دیکھو۔ 18 سال کی مختصر سی مدت کیا ہوتی ہے؟ 18 سال میں تو ابھی ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا کہ بچی ہے، ابھی ہندوستان کا قانون ہے 18 سال سے پہلے شادی بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عقل بالغ نہیں ہوتی، بحد بلوغ نہیں میرے سے، ہے نا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں عقل بالغ نہیں ہوتی، ابھی میچور نہیں ہوئی ہے، عقل کامل نہیں ہوئی ہے، گھر کا کام کیسے ہوگا، توجہ فرمائیے گا، کیسے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے گی، ہمارا یہ تصور ہے۔ مگر پیغمبر کا تصور یہ نہیں ہے۔ 18 سال کی مختصر سی مدت میں اس خاتون نے گھر کو بھی سنبھالا ہے، دنیا کو بھی سنبھالا ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کی تو وقت کا امام بنایا، اپنی کنیز کی پرورش کی ہے تو وہ ہر لمحہ قرآن مجید کی زبان میں گفتگو کر رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ تربیت سید کائنات ہے۔ 18 برس کی مختصر سی مدت میں مقام نسواں کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا سیدہ نے بیان کر دیا، بیان بھی کیا ہے، دکھایا بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل اور یہی پر عقل انسانی گنگ ہو جاتی ہے۔ کیسے اس مختصر سی مدت میں ایک عورت اپنے آپ کو اس درجے پر پہنچا سکتی ہے؟ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، کیسے پہنچا سکتی ہے؟ 18 برس کی عمر میں تربیت بھی کر رہی ہے، 18 برس کی عمر میں دنیا کے لیے مثال بھی بن رہی ہے، اور 18 برس کی عمر میں جو ظلم برداشت کر رہی ہے۔ 18 ہی برس تو کچھ دن آگے پیچھے، اس سے زیادہ کی روایت تو نہیں ہے نا، 75 دن یا 90 دن پیغمبر کے بعد، اور انہی ایام میں اتنے ہی دن میں عجیب 18 برس کی عمر میں کون سے ایسے مصائب پڑ گئے کہ 18 برس کی عمر میں بدن ضعیف ہو گیا، بوڑھی ہو گئیں، 18 برس کی ضعیفہ۔ کسی شہزادی کو کبھی یہ توقع نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ باہر نکل کر کیسا سلوک ہوگا، غیروں کے لیے بھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ دنیا میں جب حکومتی سلسلہ تھا تو جب جنگیں ہوتی تھیں اور جب شہزادیاں گرفتار ہوتی تھیں نا تو ان کا ایک الگ مرتبہ ہوتا تھا، ان کو عام کنیزوں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا، ایک مرتبہ دیا جاتا تھا۔ یہ حاکم کی بیٹی ہے، یہ کسی بادشاہ کی بیٹی، اس کا الگ رتبہ ہے۔ اور یہ کون کرتا تھا؟ غیر، دشمن جو کہیں باہر سے آ کر کے حملہ کرتا تھا۔ مگر ہائے سیدہ شہزادی اسلام ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، باہر والوں کو چھوڑو، ارے بابا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کبھی تازیانے برسا رہے ہیں، کبھی تماچا لگا رہے ہیں۔ عجیب ہے یہ مصیبت، اور کیسے بیان کی جائے، کیسے بیان کی جائے؟ بیان کرنا بھی ضروری ہے، اس کو بیان کیا جائے تاکہ یہاں سے لے کر کربلا تک کی حقیقت واضح ہو سکے۔ کون ہے سیدہ کا قاتل؟ کس نے قتل کیا ہے سیدہ کو؟ اس مقام پر پہنچنے والے، اس مرتبے پر پہنچنے والی، اس رتبے پر پہنچنے والی وہ بی بی، اور ظلم کا یہ عالم ہے۔
آپ کو پتہ ہے، بس میں آخری جملے آپ اور مجلس سے سنیں گے اور وہاں مکمل مسائل آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے، میں بس دو جملے اور زحمت کو تمام کروں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مولا کائنات قبر میں اتار رہے ہیں نا سیدہ کو، جو مرثیہ پڑھتے ہیں اما حزنی فسرمدا، یہ میرا غم، یہ مستقل ہے میرا غم، میری راتیں اب جاگ کر گزریں گی، اور جب دفن کرنے کے بعد کھڑے ہوئے نا تو کیا جملہ ہے؟ یا رسول اللہ ہاذہ الودیعہ، یہ وہ امانت ہے جو آپ میرے حوالے کر کے گئے ہیں۔ میں نے کہیں پر بھی علی کو ٹوٹا ہوا محسوس نہیں کیا، کبھی بھی، کہیں پر بھی۔ میں نے جو روایتیں پڑھی ہے، جو تاریخ پر، کہیں ٹوٹا ہوا محسوس نہیں کیا۔ گلے میں پھندا پڑا ہے، ٹوٹے نہیں ہے علی۔ محسن کی شہادت ہو گئی، ٹوٹے نہیں ہے علی۔ گھر پر آگ اور لکڑیاں آئی ہے، ٹوٹے نہیں ہے علی۔ ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر کے دربار میں کھڑا کیا گیا، ٹوٹے نہیں ہے علی۔ ٹوٹے کب ہے؟ جب سیدہ کو دفن کر دیا تو بڑی معصومیت، بڑی مایوسی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ جو امانت دی تھی ویسے نہیں پلٹائی ہے، بلکہ سیدہ کو مسل دیا گیا ہے۔ کیا قیامت ہے، قیامت سن لیتے ہیں ہم اور پڑھ دیتے ہیں ہم کہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ پسلیاں ٹوٹنے کے بعد 70 دن تک زندہ رہنا یعنی ہر روز قتل ہونے کے برابر ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ جو اسی مجلس میں بیان کیا تھا، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ کہتے کہ منو شما نمیدونم چه خبر ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہوا کیا ہے، نہ ہم بتا پائیں گے نہ آپ سوچ پائیں گے، اس سے پوچھو جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہو۔ یہ بدن کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، سینے میں پیوست ہو جائے تو سانس لینے میں وہ تکلیف ہوتی ہے، سانس لینے میں وہ تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جائے، اتنی تکلیف۔ ہائے رے سیدہ 75 دن یا 90 دن کس کرب سے گزری ہے، کس تکلیف سے گزری۔ بس آخری جملہ، زحمت تمام، سیدہ کی شہادت ہو گئی، غسل و کفن ہو گیا، ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے بس آخری جملہ، سیدہ کی شہادت ہو گئی، غسل و کفن ہو گیا، بچے کھڑے ہیں۔ حالانکہ باپ نے منع کیا نا بلند آواز سے نہ رونا، ہمسایوں کو پتہ نہ لگ جائے، سب اپنی آواز کو روکے ہوئے، مگر میں نے دیکھا ہے گوشے میں کھڑا ہے امام حسن، زور زور سے رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر شاید کاش میں پوچھ لیتا، مولا آپ تو بڑے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا آپ اتنی شدت سے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو جائیے زینب کو سہارا دیجئے، آپ جائیے کلثوم کو سہارا دیجئے، آپ جائیے حسین کے سر پر ہاتھ رکھیے، آپ بڑے، آپ کہیے میں ابھی موجود ہوں، مگر آپ تو سب سے زیادہ رو رہے ہیں۔ عجب نہیں امام حسن آواز دے، ارے جو میں نے دیکھا حسین نے نہیں دیکھا، جو میں نے دیکھا وہ زینب نے نہیں دیکھا، جو میں نے دیکھا وہ کلثوم نے نہیں دیکھا۔ اے مولا آپ نے کیا دیکھ لیا؟ ارے اپنی زبان سے تو نہیں، اپنے عمل سے بتایا۔ جب بھی امام حسن اس گلی سے گزرتے تھے منہ پھیر لیتے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے سامنے اماں کو تماچے پڑے، یہی وہ جگہ ہے جہاں اماں کے شکم پر پیر سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔